بھی نہیں. آپ نے پھر اپنی بات کو یہیں پہ نہیں چھوڑا. فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی. میں نبی آخری, تم امت آخری ہو. پھر یہیں پہ بس نہیں, بلکہ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا. اور عقیدہ ختم نبوت کی اساس بھی یہی, بنیاد بھی یہی, حقیقت بھی یہی, جو میرے بھائیوں نے مختلف الفاظ سے, انداز سے بیان کیا. اور مجھے امید ہے یہ حدیث بھی میرے بھائی بیان کر چکے. اللہ تعالیٰ سب کے عمر, علم, عمل, فضل میں برکات عطا فرمائے. اور اللہ وحدہ لا شریک دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں میرے بھائیوں کو نصیب کرے. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کے سمجھایا. فرمایا ایک آدمی ہے, وہ ایک محل تعمیر کرتا ہے, بڑا خوبصورت, اس کا ڈیزائن, اس کا مٹیریل, اس کا ہر قسم کی رنگ و روغن, اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کہ جہاں کوئی انسان انگلی رکھ سکے اس کا یہ کلر نہیں, اس کی بجائے یہ کلر ہوتا تو یہ زیادہ اچھا تھا, اس کا یہ سائز نہیں, یہ سائز ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, اس کے اس ڈیزائن کی بجائے یہ ڈیزائن بن جاتا تو زیادہ اچھا تھا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اعتراض نہ بھی بن رہا ہو, کوئی نہ کوئی بات کو نکال ہی دیتے. لیکن فرمایا اس آدمی نے ایسا محل بنایا, تیار کیا, کسی بھی انسان کو اس پہ کوئی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں. جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے, اندر سے باہر سے, چار چفیرے سے, اس کی ایک ایک چیز کی تعریف کرتا ہے, اس کے ڈیزائن کی, اس کے سائز کی, اور اس کے بناوٹ کی, سجاوٹ کی, اس کے رنگ روغن کی. کوئی چیز میں کمی ہے ہی نہیں. لیکن گھومتے پھرتے جب ایک کنارے پر پہنچتا ہے نا, تو دیکھتا ہے کہ اوپر کنارے پر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ بھی سارا محل تو بڑا خوبصورت ہے, بہترین ہے, اگر یہ ایک اینٹ بھی مستری لگا دیتا نا تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں رہنی تھی. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا محل تعمیر کیا, اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی, پھر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے, وہ محل تعمیر ہوتا رہا. وہ جو کونے میں ایک آخری اینٹ کی جگہ تھی, محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے محل میں فٹ کر دیا, اس اینٹ کی جگہ بھی ختم ہو گئی. اب اس پورے محل میں ایک روڑا, ایک کینچر لگانے کی بھی کوئی جگہ باقی نہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ سمجھ لیجئے نبوت کا محل اس حد تک مکمل ہو چکا ہے. اگر اس میں اینٹ نہیں لگ سکتی, روڑا نہیں لگ سکتا, کینچر نہیں لگ سکتا, تو میرے بھائیوں اس میں پورے کا پورا پلر کیسے کھڑا کیا جا سکتا, اس کے اوپر پوری کی پوری عمارت کیسے بنائی جا سکتی. اگر آج بھی کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یہ مسجد تو مکمل ہے مگر اس کے اوپر دوسری منزل بن سکتی ہے, اس کے اوپر تیسری منزل بن سکتی ہے, اس مسجد کے اوپر والے پردے مزید اونچے ہو سکتے ہیں, اس کا معنی اس نے اس مسجد کو مکمل نہیں سمجھا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے محمد کریم علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کے محل پر کسی کی فقاہت کی ضرورت ہے, کسی کے اجتہاد کی ضرورت ہے, کسی کے جناب اقوال کی ضرورت ہے, کسی کے فتاوی کی ضرورت ہے, اور کسی کے امام کے اقوال کے بغیر, مناظر کے مناظرے کے بغیر, خطیب کے خطبے کے بغیر, مجتہد کے اجتہاد کے بغیر ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا. وہ بندہ اسی طرح ختم نبوت کا منکر ہے جس طرح غلام احمد قادیانی کو ماننے والے ختم نبوت کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ختم نبوت, ختم نبوت, تاجدار ختم